علامہ اقبال نے مولویوں پہ بھی تنقید کی، جعلی صوفیوں پر تنقید کی۔ ضمن بر صوفی و ملا سلام کہ پیغام خدا گفتن مارا، ولے تعویل شاں در حیرت انداخت خدا و جبریل و مصطفیٰ را، کہ میری طرف سے ان مولویوں اور صوفیوں کو سلام پہنچے۔ ضمن بر صوفی و ملا سلام ہے کہ پیغام خدا گفتن مارا، کہ خدا کا پیغام ہمارے لیے انہوں نے بیان کیا۔ ولے تعویل شاں در حیرت انداخت، لیکن جب وہ تعویلات کرتے ہیں اور اس کی منمانی تشریحات کرتے ہیں تو پھر حیران کر دیتے ہیں۔ خدا و جبریل و مصطفیٰ را، خدا بھی حیران ہوتا ہے کہ یہ وہی میں نے بھیجی ہی نہیں، جبریل حیران کہ میں تو لے کے نہیں گیا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حیران کہ میری تو یہ تعلیمات ہی نہیں تھی۔ تو اس طرح سے علامہ اقبال نے تنقید کی۔ کم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے ہیں یا گورکن۔ اسی طرح ان کی ایک نظم ہے بال جبریل میں، باغی مرید، اس میں وہ کہتے ہیں کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ لیکن یہ ایک الگ بحث ہے کہ علامہ اقبال ایک صوفی کو کس انداز میں اور کس روپ میں اور کس کردار کے ساتھ دیکھنا چاہتے تھے۔ دینی مدارس پہ بھی تنقید کی ہے؟ نہیں، مدارس پہ جو تنقید علامہ اقبال نے کی اس سے مراد موجودہ دور کے مدارس نہیں ہیں۔ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے، یہ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے۔ میں ایک مدرسے میں گیا تو وہاں انہوں نے دیوار پہ علامہ اقبال کے اشعار لکھوائے ہوئے تھے کافی سارے، تو میں نے دیکھا وہ ایک شعر انہوں نے جس طرح سے انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل کلیسا نے تیرا، اس طرح وہ لکھا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا مولانا یہ تو اہل مدرسہ ہے۔ تو اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ مدرسے پہ تنقید ہے تو انہوں نے مدرسہ کو کلیسا کر دیا، وہاں پہ انہوں نے کلیسا لکھ دیا۔ تو اصل میں جو مدرسہ کے نام پہ علامہ اقبال نے تنقید کی وہ اس سے مراد یہ مدرسہ نہیں، وہ اس دور کا جو ایجوکیشنل سسٹم تھا اس سارے سسٹم پہ تنقید تھی، اور مدرسہ ہی کہا جاتا تھا۔ بلکہ مجھے یاد ہے بچپن میں جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو اسکول چھوڑنے کا جو سرٹیفکیٹ ہوتا تھا وہ اس پہ لکھا ہوتا تھا مدرسہ چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ، تو مدرسہ کہا جاتا تھا۔ وہ ساری تنقید اس ایجوکیشنل سسٹم پہ ہے، وہ اس سے مراد یہ مدارس نہیں ہے۔